بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق فصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مقصد کے ساتھ بنایا، اور اسی نے صورتیں بنائیں اور پھر اس صورت کو مزید نکھار کر بنایا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ تغابن کی یہ آیت کا مختصر حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آسمان کے اندر کی ہر حکمت بیان کر دی ہے، اور پھر ساتھ میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں بات کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ تم نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب آسمان کو کس حکمت کے تحت بنایا، سب سے بڑی دلیل تو ہمارے سامنے قرآن پاک خود ہے کہ اللہ جب کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مقصد کے ساتھ بنایا۔ دنیا کا کوئی مصری بھی اتنی بڑی چھت نہیں کھڑی کر سکتا۔ یہ صرف وہ خالق ہے، وہ پاک پروردگار کی ذات ہے کہ جس نے بغیر ستون کے پوری دنیا عالم کے اوپر یہ آسمان بنا کر انسانیت کو بتا دیا کہ صرف میری ہی ذات ہے، غیر ستون کے صرف میری ہی ذات ہے کہ جو بغیر ستون کے اس آسمان کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے ہوا ہے۔ پھر زمین میں اللہ رب العزت نے اتنی حکمتیں بیان کی ہیں، اتنی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس کے اوپر ہم سفر کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، اسی زمین میں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس زمین کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ ارشاد فرمائے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے بطور ادباً آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اوپر تشریف لیں، اوپر بیٹھیں۔ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کو اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ زمین پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی بھی اونچائی ہو تو انسان کو خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہیں وہ خود کی غلطی کی وجہ سے نہ گر جائے۔ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ جس کے اوپر چلنے والا کبھی گرتا نہیں ہے، بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ زمین سے اگنے والی چیزیں، ابھی گندم کا موسم ہے، جس طرف نظر دوڑائے انسان تو گندم کے ہی ہمیں نظارے نظر آتے ہیں۔ یہ کٹے گی، پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں الگ الگ فصلیں اگاتا ہے، تو یہ سب زمین کی ہی طرف سے ہمیں میسر ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسان کی شکل و صورت کی بات کی ہے کہ ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر اس صورت کو مزید ہم نے نکھارا، مزید بہتر کیا، مزید خوبصورت بنایا۔ کوئی ایک شخص جتنا مرضی کوئی کتابیں پڑھ لے، پر وہ انسان اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز، انسان جیسی کوئی اور چیز، انسان ہی جیسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آج کل کے سائنسدانوں نے روبوٹ تیار کر کے یہ تو ظاہر کر دیا کہ ہم انسان جیسا کچھ بنا سکتے ہیں، پر جیسی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے، جس طرح انسان کی شکل، جس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے نکھارا ہے، وہ لوگ نہیں بنا سکے۔ پھر سب سے بڑھ کر انسان کو اگر اللہ نے بنایا تو اس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے جو وہ لوگ نہیں پھونک سکتے۔ بہرحال
پھر سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے ہر انسان کو خوبصورت کر کے بنایا۔ تو یہ ہم انسانوں کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن ہم نے تجھے گندے پانی سے ایک خوبصورت جسم عطا کیا، خوبصورت صورت عطا کی، خوبصورت شکل عطا کی، اور پھر ہم جب تھوڑی سی عقل ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی اللہ رب العزت کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح بیان کیا ہے کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آسمانوں کا ذکر، زمین کا ذکر اور انسان کی صورت کا ذکر اور واپسی لوٹ آنے کا ذکر جب کیا تو پڑھنے لکھنے سمجھنے والوں کے لیے اس آیت میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔